محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبردار جو سارا سامان بیچے بنا گھر لوٹے، یاد رکھنا آج کھانا صرف تب ملے گا جب پوری دہاڑی لگاؤ گے۔ 10 سال کا کاشف جو ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا، ستیلی ماں کی یہ بات سن کر سہم سا گیا۔ وہ سگنل پر پھولوں کے گجرے بیچتا تھا۔ صبح سے شام ہونے والی تھی، پھول مرجھا چکے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگا۔ تبھی سگنل پر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی اور آنے والے نے جو بات کہی وہ سن کر کاشف خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ میں خاموشی سے برآمدے میں بیٹھا اپنے چھوٹے بھائی سے کھیل رہا تھا۔ گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابھی کچھ بھی دیر گزری تھی جب اچانک گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میری ستیلی ماں اندر داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے ان کے بیٹے پر سے ہاتھ ہٹا لیا تھا، جبکہ وہ میرے قریب آتے ہوئے بولی، کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا ہے کہ میرے بچے کو اپنے قریب نہیں بٹھایا کرو۔ تم معذور ہو، تمہاری وجہ سے یہ بیماری اس کو بھی لگ سکتی ہے۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ جبکہ میں سر جھکا چکا تھا، میں ان کو کیسے بتاتا کہ ان کا بیٹا گر گیا تھا؟ میں تو اس کو ہی سنبھال رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا میری طرف پھینکتے ہوئے بولی، اس میں پھولوں کے گجرے موجود ہیں، میں بازار سے کم پیسوں میں لائی ہوں، تم ایک گجرا 50 کا بیچو گے اور جوڑی 100 کی، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، سگنل پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، میں چل نہیں پاتا، آپ اچھی طرح میری تکلیف جانتی ہیں، میں ایک چھوٹی دکان لگا لیتا ہوں، کافی عورتیں خرید لیتی ہیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دکان پر اچھے پیسوں میں مال نہیں بکتا، تم گاڑیوں کے پاس رک کر یہ مال بیچو گے، تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے، اور ہو سکتا ہے تمہاری بیماری پر ترس کھا کر بڑی گاڑیوں والے پیسے زیادہ دے دیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، امی پلیز ایسا مت کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بیچ میں گاڑیاں چل جاتی ہیں، لوگ مارتے بھی ہیں، اور میرے علاوہ بھی کافی لوگ وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں، میں آلو پاپڑ دروازے کے پاس بیٹھ کر بیچ لیتا ہوں۔ جبکہ وہ میرا کان مروڑتے ہوئے بولی، میرے سامنے یہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام تمہارے ذمے میں نے لگایا ہے وہ کرنا ہی ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ کون سا تمہارا باپ یہاں پر ہے جو مجھ سے سوال کرے گا؟ اور ویسے بھی وہ تمہارے بارے میں پوچھتے تک نہیں ہیں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے میرے کمرے کی طرف دھکیلا تھا، جبکہ میں گھسیٹتا گھسیٹتا اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ ابو بیرون ملک کام کرتے تھے، ہمیں پیسوں کی بالکل بھی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب صرف اور صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کافی دیر تک میں روتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا کہ کسی بھی طرح میرے باپ کو بیرون ملک سے واپس بھیج دے، مگر یہ صرف اور صرف میری خام خیالی ہی تھی۔ بابا جان کا واپس آنا کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں تھا۔ وہ پورے 3 سال کے لیے گئے تھے۔ کافی دیر تک میں کمرے میں بیٹھا روتا رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر اپنے آپ کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس سے پہلے میں سڑکوں پر انار کے دانے بیچتا تھا، اور اب ایک نیا کام میرے سپرد کیا گیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی چاروں جانب روشنی پھیلی، امی نے کمرے کا دروازہ بجا دیا تھا۔ میری جان حلق میں اٹکی تھی۔ سڑکوں پر اس طرح گجرے بیچنا آسان بات نہیں تھی۔ گاڑیوں کے شیشے کھٹکھٹانا، ان کے آگے گجرے کرنا، ان سے بھیک مانگنا بہت مشکل تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور روتے ہوئے بولا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں دکان لگاؤں گا، آپ کو اگر پیسے ہی کمانے ہیں تو مجھے کوئی بہتر نوکری دے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا پاؤں معذور ہے، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا، جب اچانک وہ غصے سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولی،
اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا، خدا کی قسم اندر آ کر میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو پیسے کمانے ہوں گے۔ میرا شوہر پیسے کما کر بھیجتا ہے، حرام کی کمائی نہیں ہے ان کی جو تم بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑو گے۔ تم جیسے اور بھی بہت سے بچے گجرے بیچ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جبکہ میں ایک بار پھر روتے ہوئے بولا، ان بچوں کے پاؤں سلامت ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سلامت ہوتے ہیں، میرا ایک پاؤں کام نہیں کرتا۔ میں کیسے سڑکوں کے بیچ جاؤں گا؟ انار کے دانے بیچنا میرے لیے اتنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ تو گجرے ہیں، ہر کھڑکی کے پاس جانا ہوگا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ یقیناً انہوں نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اندر آتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھے تھے؟ یہ تماشا تم اندر بیٹھے کرتے رہو گے اور میں کچھ بھی نہیں کروں گی؟ جلد سے جلد کھڑے ہو اور باہر جو میں نے تمہارے لیے تھال سجایا ہے اسے لے کر سگنل پر چلے جاؤ۔ میرے ساتھ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری اولاد نہیں ہو جو میں تمہاری باتوں پر ترس کھا کر میں تمہیں آرام کرنے کی ہدایت کروں گی۔ سب کو کما کر کھانا ہوتا ہے، تم بھی کماؤ گے نہیں تو میرے گھر میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولا، بابا جان میرے لیے الگ سے آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے کسی بھی قسم کے پچھتاوے میں نہیں رہنا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ کی بھی اولادیں ہیں۔ اگر کل کو ہاشم کے ساتھ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اسی پر زمین بوس ہو گیا تھا، اور وہ مجھے ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے بولی، خبردار، جو میرے بیٹے کا نام تم نے اپنی زبان سے بھی لیا میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے میرے بالوں سے سختی سے کھڑا کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اپنے دماغ میں بات بٹھا لو، اگر آج تھال خالی ہو کر نہیں آیا تو خدا کی قسم پوری رات تمہیں باہر سڑکوں پر گھومنے کے لیے چھوڑ دوں گی، گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی، باہر چلو۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے باہر گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ برآمدے کی چارپائی پر پورا گجروں سے سجا ہوا تھال رکھا تھا۔ وہ مجھے اس طرف دھکیلتے ہوئے بولی، اٹھاؤ اسے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو مجھے تمہاری طرف سے شکایت ملی۔ جبکہ میں نے روتے ہوئے ایک بے بس نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر سر جھکائے وہ تھال اٹھا لیا تھا۔ تھال زیادہ وزنی نہیں تھا، لیکن ایک پاؤں کے سہارے میں اتنا وزن بھی ٹھیک طرح سے اٹھا نہیں پاتا تھا۔ میں لڑکھڑاتے باہر آ گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب تک میری ماں زندہ تھی میں شہزادوں کی مانند زندگی گزارتا تھا۔ بستر پر ہی مجھے کھانا ملتا تھا، پڑھائی کے لیے کتابیں ملتی تھی، ٹی وی دیکھنے کے لیے ریموٹ ملتا تھا۔ مگر اب سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ امی کے انتقال کے بعد بابا جان نے دوسری شادی کر لی تھی اور پھر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ کون کاشف انہیں اس بات کا احساس تک نہیں رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل صحت یاب اولاد سے نواز دیا، جس کے دم پر انہوں نے مجھے مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ لیکن مجھے اس چیز سے کوئی بھی غرض نہیں تھی۔ مجھے وقت پر کھانا مل جاتا تھا، رہنے کے لیے جگہ مل رہی تھی، کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ہاں بس میں اپنے کمرے میں ہی قید رہتا تھا۔ یہ بھی ایک مکمل زندگی تھی۔ لیکن جب بابا بیرون ملک کام کے لیے گئے تب سے میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ صرف میری ماں ہی نہیں بلکہ باپ بھی مر چکا ہے۔ میں معذور نہیں بلکہ مردہ ہوں۔ مجھے اتنی اذیت دکھائی دی جاتی تھی کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ بابا جان نے جانے سے پہلے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ تم پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی کسی پچھتاوے میں رہنا۔
تمہارے لیے پیسے میں الگ سے بھیجا کروں گا، تمہارا علاج بھی ہوگا اور تمہیں وقت پر کھانا بھی ملے گا۔ اگر ہو سکا تو تمہارے لیے ایک مکمل نرس ہائر کر دوں گا جو وقت پر تمہیں کھانا وغیرہ دیا کرے گا۔ لیکن ہاں، بس تم اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا۔ میں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا تھا، بس دل میں تھوڑا سا سکون ہو گیا تھا کہ بابا کے بعد بھی میری زندگی مشکل نہیں ہوگی۔ مگر یہ صرف اور صرف میرے خیال تھے۔ بابا جان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد انہوں نے جو بدسلوکی میرے ساتھ کی تھی، اس وقت کو یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ گھر آتے ہی انہوں نے میری اسی ٹانگ پر گرم پانی پھینکا تھا جو معذور تھی۔ میں اتنی شدت سے چلایا تھا کہ باہر کے لوگ بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئے تھے۔ جبکہ وہ عورت مکمل طور پر مکر گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے کمرے میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو نہانا تھا اور یہ خود ہی پانی لے کر جا رہا تھا، حالانکہ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا۔ اب نتیجہ دیکھ لو۔ جبکہ میں صرف اور صرف تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، کسی کو بتا بھی نہیں پایا تھا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس رات کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ عورت مجھے صرف اور صرف حقیر شے سمجھتی تھی جو اس پر ایک بوجھ کی مانند مسلط کی گئی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں اپنا کوئی کام ان کو نہیں کہتا تھا، حتیٰ کہ ان سے کھانا بھی نہیں مانگتا تھا۔ ان کا بنا ہوا کھانا ضرور کھاتا تھا کیونکہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میں کب سگنل پر پہنچ گیا مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ گاڑیوں کے ہارن، ان کا شور مجھے ایک لمحے کے لیے سہمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں صرف 10 سال کا تھا۔ امی اور بابا کی زندگی میں نے کبھی بھی اکیلے اس طرف آنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور آج میں سامان لیے بیچنے کو کھڑا ہوا تھا۔ اکثر جب میں بابا اور امی جان کے ساتھ باہر نکلتا تھا، میں ایسے غریب بچوں کو دیکھ کر خوب ترس کھاتا تھا کہ ان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا، مگر دل میں ہمیشہ ایسے بچوں کو دیکھ کر ہمدردی جاگتی تھی۔ لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ایک وقت کے بعد انہی بچوں کی زندگی میں جیوں گا۔ کافی دیر تک میں ایک کونے میں کھڑا تمام منظر کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتا رہا تھا اور پھر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کام کا آغاز کہاں سے کروں۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی سگنل رکا اور بچوں کی طرح میں بھی ٹریفک کے درمیان آ گیا تھا اور سب کی کھڑکیوں پر جا کر گجرے کرنے لگا تھا۔ کچھ لوگ صرف ہنس کر ٹال رہے تھے تو کچھ نے مجھے بری طرح سے ذلیل کر دیا تھا۔ میں بنا ایک بھی گجرا بیچے واپس آ کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ اب سگنل کھل چکا تھا۔ مجھے ابھی بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایک شخص میرے برابر میں بیٹھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھی تو ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں پہلے اس سگنل پر کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ جبکہ میں گھبرائے گھبرائے لہجے میں بولا، میرا نام کاشف ہے، میں یہاں گجرے بیچنے آیا ہوں، آج میرا پہلا دن ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں نہیں معلوم سکندر بھائی سب بچوں کو ان کا سگنل سونپتے ہیں اور انہیں بھتہ بھی دینا پڑتا ہے؟ جبکہ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہو تم اور یہ بھتہ کیا ہوتا ہے؟ اور کون سکندر بھائی؟ میں کسی کو بھی نہیں جانتا، پلیز مجھے پریشان مت کرو۔ میں فوراً سے اس کے پاس سے کھڑے ہو کر ایک طرف ہونے لگا تھا جب اچانک میرے دائیں ہاتھ جانب بھی ایک لڑکا آ کر بیٹھ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہاں کام کرنا ہے تو سکندر بھائی سے ملو، اس کے بعد ہی تم یہاں پہ گجرے بیچ سکتے ہو، ابھی فی الحال یہاں سے چلے جاؤ۔ میں روتے ہوئے بولا، اگر میں خالی ہاتھ گھر چلا گیا تو میری ماں مجھے جان سے مار دے گی۔ تم لوگ ابھی انہیں نہیں جانتے، وہ بہت ظالم ہیں، انہوں نے میرا یہ پاؤں بھی گرم پانی سے جلایا ہے، اگر میں بنا بھی ایک گجرے بیچے جاؤں گا تو وہ مجھے بہت اذیت پہنچائیں گی۔ جبکہ وہ لڑکا مجھے دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی،
ہمارے سامنے ہمدردی نہیں بٹورو، تم سے زیادہ ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنا آتے ہیں۔ جب کہ میں روتے ہوئے بولا، وہ میری سگی ماں نہیں ہے، میرے بابا کی دوسری بیوی ہیں۔ جب کہ وہ دونوں اب خاموش ہو گئے تھے، جو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا کیا نظام ہے، مگر فی الحال مجھے یہ گجرے بیچنے دو، کل میں سکندر بھائی سے ملاقات کر لوں گا اور ہم معاملات طے کر لیں گے، اور یہ بھتہ کیا ہوتا ہے۔ میں معصومیت سے بولا تھا، جب کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بولے، تم پڑھے لکھے ہو، سکول وغیرہ جاتے ہو؟ میں نے زور شور سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں، بابا جان میرے لیے پیسے بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے تعلیم مل رہی ہے۔ امی کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر بابا ہر روز میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لیے انہیں مجبوراً مجھے سکول بھیجنا پڑتا ہے۔ جب کہ وہ دونوں ایک ساتھ بولے، تمہارا باپ کہاں سے پیسہ بھیجتا ہے؟ اگر تمہارا باپ کما رہا ہے تو پھر تم کیوں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کی بات سن کر میں کوئی جواب دیتا، اسی پر سگنل رک گیا تھا۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تم دونوں سے سگنل رکنے کے بعد بات کروں گا، ابھی میں موقع ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی میں کھڑکی کے سامنے تھال لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے میں نے کئی لوگوں سے درخواست کی تھی، مگر اس بار بھی میرا کسی نے ایک گجرا نہیں لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر جب میں نے پاس موجود لڑکوں کی طرف دیکھا تو ان کے تھال بھی ویسے ہی تھے جیسے میرا تھال تھا، یعنی کسی نے بھی ان سے گجرا نہیں خریدا تھا۔ زیادہ تر لوگ دکانوں سے ہی خریدنا ہی ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ جو لڑکے سڑکوں پر لے کر پھول گھوم رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ اکثر مرجھا جاتے ہیں یا پھر کل پرسوں کے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے یقین بھی دلا دیا تھا کہ آج میرا پہلا دن ہے، میرا پھول مرجھایا ہوا نہیں ہے، میں آج تازہ پھول لے کر آیا ہوں، مگر لوگ صرف ہاتھ میں لے کر سونگھتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ تھک ہار کر میں واپس فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ سگنل ایک بار پھر سے کھل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں اب آنسو آ گئے تھے۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کوئی 50 سال کا آدمی نہ تھا، میں صرف 10 سال کا ایک معصوم سا لڑکا تھا جس کو ابھی دنیا کی بالکل بھی سمجھ نہیں تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس نے مجھے تعلیم لینے کی توفیق عطا کی تھی، جس کی وجہ سے بات کرنے کا انداز میرا بہت اچھا تھا۔ وہ دونوں لڑکے دوبارہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی مجھے گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی، جبکہ ایک لڑکا مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو، تمہارا ایک گجرا بھی فروخت نہیں ہوگا، کیونکہ تم سکندر بھائی کے آدمی نہیں ہو۔ یہاں پر انہی لوگوں کے گجرے بکتے ہیں جو سکندر بھائی کے انڈر کام کرتے ہیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، کون ہے یہ سکندر بھائی اور تم دونوں کون ہو؟ جبکہ وہ بولے، ہم ان کے خاص آدمی ہیں، اور تم پوچھ رہے تھے نا کہ بھتہ کیا ہوتا ہے۔ اب سنو، اگر تم نے آج کی دہاڑی 500 کی لگائی ہے تو تم آدھا پیسہ سکندر بھائی کو دو گے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، تو کیا گجرے وہ ہمیں لا کر دیتے ہیں؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، وہ کیوں دیں گے؟ پیسے تم کما رہے ہو، وہ نہیں، تم اپنا سامان لے کر آؤ گے بس۔ ہاں، ان سے روڈ پوچھو گے کہ تمہیں کون سا ملے گا، پھر تمہارے گجرے بھی بک جائیں گے اور ہو سکتا ہے تمہاری اوپنی آمدنی بھی اچھی ہو جائے، مگر اس سے پہلے ہی تمہیں سکندر بھائی سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ ان لوگوں کی بات سن کر مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ سکندر بھائی کا نام تو بہت اچھا تھا، لیکن اس کے انداز مجھے کچھ عجیب و غریب ہی لگ رہے تھے۔ کسی کی آدھی تنخواہ لے لینا یہ کہاں کا انصاف ہوتا ہے؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ان کے ساتھ ڈیل کروں گا کہ آپ مجھے 70% دیں، میں آپ کو صرف 30% دے سکتا ہوں۔
آدھا آدھا ہم نہیں کریں گے کیونکہ ساری محنت میری ہے، میں پاؤں سے معذور بھی ہوں، اس کے باوجود میں دیر رات تک یہاں رہوں گا، کم از کم مجھے تھوڑی رعایت چاہیے۔ سگنل جیسے ہی کھلا ان دونوں نے ایک میرا ہاتھ تھام کر بولا، تم کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو؟ بہتر ہے تم ایسے ہی بیٹھ کر اپنے گھر چلے جانا اور ستیلی ماں کو بتا دینا کہ سکندر بھائی سے ملاقات کیے بغیر تم ایک گجرا بھی نہیں بیچ سکتے۔ فی الحال تم یہیں رہو کیونکہ تم صرف خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ان دونوں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، کہیں نہ کہیں ان کی بات درست تھی۔ بلا وجہ خود کو تھکا کر میں اپنا نقصان نہیں چاہتا تھا۔ صبح مجھے اسکول بھی جانا تھا، اس لیے میں ایک طرف بیٹھا رہا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک فٹ پاتھ کے قریب ایک گاڑی رکی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا، اندر ایک امیر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی بھی کافی بڑی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ پاؤں میں مسئلہ بھی ہے، پھر بھی۔ جبکہ میں فوراً سے ان کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے بڑھا تھا اور سہمی ہوئی آواز میں بولا، گھر پیسے لے کر جانے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، پڑھتے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو اچانک ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اپنی جیب سے انہوں نے چند ہزار کے نوٹ نکالے تھے اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، سب گجرے ایک تھیلی میں باندھ کر مجھے دے دو اور یہ پیسے لے کر گھر چلے جاؤ۔ اتنی رات تک بچوں کا باہر رہنا، اور وہ بھی پڑھنے والے بچوں کا باہر رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے بیٹھے بٹھائے پوری دنیا مل چکی ہو۔ میں نے جلدی جلدی وہ گجرے ایک تھیلی میں باندھے تھے اور اس آدمی کی طرف بڑھا دیے تھے، جبکہ وہ شیشہ نیچے کرتے ہوئے ایک بار پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، اپنی پڑھائی پر دھیان دینا۔ اگر پڑھ لکھ جاؤ گے تو میری طرح ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ کر تمہارے جیسے بچوں کی مدد کر سکو گے۔ اگر پڑھائی بیچ مندھار میں چھوڑ دو گے تو تاعمر اسی طرح فٹ پاتھ پر بیٹھے رہو گے اور گجرے بیچتے رہو گے۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی چلا گیا تھا، جبکہ میں گہری مسکرایا تھا۔ یہ بات مجھے اس آدمی سے زیادہ اچھی طرح معلوم تھی۔ اگر میں پڑھائی کر لوں گا تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بڑے ہو کر میں اپنے پاؤں کا بھی علاج کرواؤں گا، اعلیٰ نوکری بھی کروں گا، اپنی زندگی کو سنوار لوں گا۔ دل میں کئی خواب تھے، مگر نہ جانے کیوں کبھی کبھی ہمت ٹوٹ جاتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ میں ابھی اپنا سامان سمیٹ کر نکلنے ہی والا تھا جب وہ دونوں لڑکے میری طرف بھاگ کر آئے تھے اور مجھے تھامتے ہوئے بولے، کتنے پیسے دیے ہیں؟ آدمی نے، جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیوں بتاؤں؟ ایک عورت سے اس کی عمر اور ایک آدمی سے اس کی کمائی کبھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ ابھی میں سکندر بھائی کے انڈر کام نہیں کرتا، اس لیے آج کی کمائی میری اپنی ہے۔ کل سے میں ان کے انڈر کام کروں گا، پھر جو کماؤں گا آدھا ان کا ہوگا اور آدھا میرا۔ فی الحال میرے ہاتھ چھوڑ دو۔ میں بہت ہی سنجیدگی سے بولا تھا۔ میری بات سن کر ان دونوں نے سختی سے نظروں کا تبادلہ کیا تھا اور پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں خاموشی سے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گلیاں سنسان سے گزرتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اب کیا کرتا جب حالات ایسے ہو گئے تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے ان کی چلاتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو بنا گجرے بیچے تم گھر آ جاؤ گے اور میں دروازہ کھول دوں گی؟ ابھی بھی میں اپنی بات پر پکی ہوں۔ اگر تم نے ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی ہوں، اس سے پہلے ہی میں بولا، دروازہ کھول دیں، میں سارے گجرے بیچ کر آیا ہوں اور گجروں سے زیادہ آمدنی ہوئی ہے۔
میری بات سن کر انہوں نے چند لمحے کے بعد دروازہ کھول دیا تھا۔ میرا خالی تھال دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھ سے تھال لیتے ہوئے وہ خوشی سے بولے، مجھے یقین تھا کہ تم پر ترس کھا کر کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرے گا۔ شکر ہے میرا نسخہ کام آیا۔ بلا وجہ میری بہن مجھے ڈرا دھمکا رہی تھی کہ کہیں کوئی گاڑی والا تمہیں ٹھوک کر نہ چلا جائے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور 1000 کے نوٹ نکال لیے تھے۔ پیسے دیکھ کر ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج سے تم پکے کھلاڑی بن گئے ہو۔ اب تم روز جاؤ گے، اور ہاں، اسی طرح رو دھو کر پیسے کما لینا۔ اگر خالی ہاتھ واپس آئے تو سچ بتا رہی ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، آج تو کوئی بڑا آدمی مل گیا تھا جس نے مدد کر دی، لیکن وہاں بیچنے والوں نے بتایا ہے کہ کوئی سکندر نامی انسان ہے جو بچوں کو اپنے انڈر کام کرواتا ہے، یعنی وہی مجھے روڈ بتایا کرے گا جہاں مجھے گجرے بیچنے ہیں۔ پھر جو آمدنی ہوگی آدھی وہ رکھے گا اور آدھی مجھے دی جائے گی۔ سارے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، اور اگر سکندر کے علاوہ میں اپنی مرضی سے کام کروں گا تو میرا کوئی گجرا کوئی بھی نہیں خریدے گا بھی نہیں۔ اس آدمی کا بہت زیادہ رتبہ ہے۔ میری بات سن کر میری ستیلی ماں بے اختیار بولی، جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے ہڑپنا چاہتے ہو، میں تمہارا دماغ درست کر دوں گی اگر تم نے میرا ایک پیسہ کھانے کی بھی جرت کی۔ یہ گجرے میں تمہیں لا کے دوں گی، کوئی سکندر نہیں۔ جبکہ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ بلا وجہ ان سے الجھنا اپنے سر پر پتھر مارنے کے برابر تھا۔ خاموشی سے میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ بے شک مجھے ابھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کھانا جا کر لے لیتا۔ ابھی لیٹے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کمرے کے دروازے کے پاس مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میرا چھوٹا بھائی دروازے کے قریب بیٹھا اپنی توتلی زبان میں بھائی بھائی بول کر مجھے اپنے قریب بلا رہا تھا، مگر میں چاہ کر بھی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پایا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگر میں نے اسے قریب جا کر اپنی گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا، تو بلا وجہ وہ عورت مجھے آ کر مارے گی، اور ابھی اتنی سردی میں باہر رہنے کے بعد بھی مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں مار کھاتا۔ چند لمحے مزید گزرے تھے جب مجھے اس عورت کی آواز آ گئی تھی جو اپنے بیٹے کو بلا رہی تھی۔ میں سر جھٹک کر کروٹ موڑ چکا تھا۔ چند لمحے کے بعد میرے نام کی پکار مجھے سنائی دی گئی۔ میں نے کروٹ اس کی طرف موڑی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کھانا نہیں کھانا، بھوکے سونا ہے، پھر باپ کا فون آ جائے گا تو شکایت کرو گے کہ میں تمہاری ستیلی ماں نے تمہیں کھانا نہیں دیا۔ بہت بڑے کوئی ڈرامے باز بچے ہو تم۔ جب کہ میں فوراً سے بولا، آپ کو ہی میرے کھانا کھانے سے اعتراض ہوتا ہے، اس لیے بھوکا سو رہا تھا۔ ابھی میرا اتنا کہنا ہی تھا جب اچانک وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور میرا کان مروڑتے ہوئے بولی، ایک دن کما کر مجھ پر دھونس جمانے کی کوشش کرو گے؟ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو سر جھکا کر ہی رہنا۔ آج تو تم نے میرے سامنے زبان درازی کر لی ہے، لیکن اگر آئندہ تم نے اپنی زبان کھولنے کی جرت بھی کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ سمجھ آئی؟ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے سر جھکا چکا تھا۔ وہ زبردستی مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی تھی۔ ان کے کھینچنے کی وجہ سے میرے پاؤں میں چوٹ بھی آ گئی تھی، لیکن میں نے آنکھیں بند کیے اس درد کو برداشت کر لیا تھا۔ اگر میں ذرا بھی آواز نکالتا تو مجھے لنگڑا ہونے کا طعنہ مل سکتا تھا۔ وہ مجھے چارپائی پر دھکیلتے ہوئے بولی، کھا کر سو، میں نوکرانی نہیں ہوں اس گھر کی جو روٹیاں پکا پکا کر رکھتی رہوں اور تم لوگ سو کر میری روٹیوں کو ضائع کر دو۔ حرام کی کمائی نہیں ہے تمہارے باپ کی۔ میں کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ چند لمحے بعد انہوں نے میرے سامنے کھانا لگا دیا تھا، جسے بہت ہی مشکل سے میں نے اپنے حلق میں اتارا تھا، ورنہ اس وقت میرا دل اتنا اداس تھا کہ کچھ بھی
کھانے کو من نہیں کر رہا تھا۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد میں وہیں برآمدے کی چارپائی پر لیٹ گیا تھا، اور کب گہری نیند میں چلا گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پر ہی میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں فوراً ہی تیار ہونے اندر بھاگا تھا۔ ابھی میں یونیفارم پہن کر باہر آیا ہی تھا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا اور حیرت سے بولا، میں یونیفارم پہن چکا ہوں، یقیناً سکول کی ہی تیاری ہو رہی ہوگی۔ اس عورت سے بات کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئی تھی اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہوئے بولی، کوئی زیادہ ہی تمہاری بلا وجہ زبان نہیں چل رہی؟ اگر اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی میرے خلاف نکلا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ آج تم سکول نہیں جاؤ گے، میں تمہیں بازار لے کر جاؤں گی تاکہ تم دیکھ سکو لوگ بھیک کس طرح سے مانگتے ہیں۔ اب تمہیں اپنے لنگڑے ہونے کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں تڑپ کر بولا تھا، آپ پاگل ہو چکی ہیں، میرے بابا جان بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ لاکھوں میں پیسے کما رہے ہیں، میں سکول جاتا ہوں۔ اگر میرے کسی دوست یا کلاس فیلو نے مجھے اس طرح بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ کلاس میں میرا کتنا مذاق اڑایا جائے گا۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ مجھے گجرے بیچنے پر مجبور کر رہی ہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن میں بھیک نہیں مانگ سکتا۔ یہ کہتے کہتے رو پڑا تھا جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر رات کو گجرے بیچنے تم بنا چون چرا کے جاؤ گے، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے خاموشی سے اپنے سکول کے لیے نکل گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ شام 7 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجا کر وہ اندر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، چلو باہر آ جاؤ، اور تھال میں نے سجا دیا ہے، اور رہی اس سکندر بھائی کی بات، ملاقات کرو اور آدھے پیسے اس کو دینے کی بات نہیں کرنا، صرف 30% دینا۔ مجھے معلوم ہوا ہے یہاں کوئی ہے سکندر نامی شخص، اس کے ہی آدمی یہاں کام کر سکتے ہیں۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے تھال اٹھائے باہر چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی میں کیسا طوفان آنے والا ہے۔ میں جیسے ہی روڈ پر آیا وہ دونوں لڑکے میرے قریب آ گئے تھے اور بولے، چلو تمہیں سکندر بھائی نے بلایا ہے، بنا ان کی اجازت کے تم یہاں گجرے نہیں بیچ سکتے، بلا وجہ پولیس اٹھا کر تمہیں لے جائے گی۔ جبکہ میں سر کو ہلکی سی جنبش دے کر ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ لوگ مجھے لیے ایک کارخانے میں آ گئے تھے جو لکڑیوں کا بنا ہوا تھا۔ سامنے ایک دراز قد آدمی بیٹھا ہوا تھا اور نوٹ گن رہا تھا۔ اس کے قریب ہی کچھ لڑکے میری عمر کے کھڑے تھے، اور وہ دونوں مجھے لیے اس آدمی کے پاس آ گئے تھے اور مجھ سے تھال چھین کر سامنے موجود ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا نام ہے تمہارا اور کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ کل تمہیں ہزاروں میں نوٹ ملے اور تم سیدھا گھر چلے گئے، حالانکہ ان لڑکوں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میرے انڈر سب کام کرتے ہیں۔ جبکہ میں سر جھکا کر بولا تھا، سر میرا نام کاشف ہے، کل میرا پہلا دن تھا۔ اگر میں پیسے لے کر اپنی امی کو خوش نہیں کرتا تو وہ مجھے بہت مارتی پیٹتی۔ میرا پاؤں بھی معذور ہے، اس لیے میں گھر کو چلا گیا تھا۔ جبکہ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو لڑکے، اگر تم 500 کماؤ گے تو تمہیں 250 روپے مجھے دینے ہوں گے، یہ یہاں کا اصول ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں کس سگنل پر جانا ہے، وہاں تمہارے سارے گجرے بک جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، دیکھیں بھائی، میں صرف 10 سال کا ہوں، مجھے کچھ پیسے اپنے لیے بھی رکھنے ہوتے ہیں، میری پڑھائی ہے، میں سکول جاتا ہوں، امی بہت زیادہ ماریں گی، وہ میری سگی ماں نہیں ہے، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، اور مجھے 30 آدھے پیسے نہیں دینے بلکہ میں آپ کو 30% رکھ لیں۔ جبکہ میری بات سن کر وہ آدمی بولا، دیکھو لڑکے، یہاں کام کرنا ہے
تو میرے اصول کے مطابق کرو، ورنہ تمہیں یہاں ایک گجرا نہیں بیچنے دوں گا۔ روڈ پر آؤ گے تو پولیس تمہیں پکڑ کر لے جائے گی، سب کچھ میں ہینڈل کرتا ہوں۔ یعنی تم میرے انڈر ہو، سکندر کے انڈر، تو پھر تمہاری طرف کوئی انگلی اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا، اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے، کون سا میرے پیسوں کے سے گھر کے اندر راشن ڈالنا تھا، اس لیے میں فوراً ہی راضی ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے میرے گھر کے قریبی روڈ پر ہی بھیج دیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ پورے گجرے نہیں لیکن آدھے گجرے بک گئے تھے، جن کی آمدنی 600 روپے بنی تھی، مگر 300 روپے مجھے اس آدمی کو دینے پڑے تھے، اور پھر میں واپس گھر آ گیا تھا۔ ماں کے ہاتھ میں جب میں نے پیسے دیے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوئی تھی کہ میں تمہیں اتنی دور سے گجرے لا کر دے رہی ہوں اور تم نے یہ بیچا۔ اگر روز یہی ہوا تو میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گی۔ مجھے ان کی باتیں بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ جس کی ماں نہ ہو وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے کہ دوسری عورت جب ظلم کرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے گجرے بیچتے ہوئے 2 ہفتے بیت گئے تھے۔ آج معمول کے مطابق شام 7 بجے میں باہر آیا تو اچانک انہوں نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ میں تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی پل زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ میرا کان مروڑتے ہوئے بولی، اگر سارا سامان بیچے بغیر تم گھر واپس لوٹے تو میں تمہارا کھانا بند کر دوں گی، تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گی، گھر سے باہر نکال دوں گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ روز کا تماشا ہو گیا ہے، آدھا سامان بیچتے ہو اور گھر واپس لوٹ کر آ جاتے ہو۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تمہارے باپ نے اس گھر کو میرے نام پر کر دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب کہ میں روتے ہوئے بولا، سارا سامان نہیں بکتا، وہاں پر میرے جیسے اور بھی بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں۔ پہلے دن کسی امیر آدمی نے مجھ پر ترس کھا کر پیسے دے دیے تھے۔ امی میں کیا کروں؟ جب کہ وہ ایک بار پھر میرا کان مروڑتے ہوئے بولی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پیسے چاہیے ہیں، اب جاؤ یہاں سے۔ ان کی بات سن کر میں نے آنکھیں صاف کی تھیں اور تھال اٹھائے روڈ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ آج یہ میرا سامان فروخت ہو جائے، ورنہ میری اماں مجھے گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گی۔ وقت کی رفتار اور تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں اب کھڑکی کے پاس جا رہا تھا، لیکن آج نہ جانے کیا مصیبت آ گئی تھی کہ کوئی بھی مجھ سے گجرا خرید نہیں رہا تھا، حالانکہ میں سکندر بھائی کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا۔ آدھے پیسے میں ہمیشہ ان کو دے کر آتا تھا۔ میری آنکھوں سے اب بھل بھل آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ دھیرے دھیرے گجرے مرجھانا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ آج میرے لیے گھر پر قیامت ہوگی۔ وہ عورت مجھے گھر سے بھی نکال دے گی اور کھانا بھی نہیں دے گی۔ پورا دن میں بھوکا ہی رہتا تھا، رات کے وقت ہی وہ مجھے کھانا دیا کرتی تھی۔ مجھے آج میرا باپ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ مار مار کروں، لیکن کیا کرتا، سب کچھ برداشت کرنا ہی اب میری زندگی میں لکھ دیا گیا تھا۔ سگنل رکنے پر میں ایک بار پھر کھڑا ہوا تھا اور بار بار سب کھڑکیوں پر جا کر گجرے دینے لگا تھا، لیکن کسی نے بھی میرا گجرا خریدا نہیں تھا۔ سب ہی مجھے دھتکار کر بھگا رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ تھک ہار کر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ ارادہ اب میرا دوسرے روڈ پر جانے کا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرے قدموں کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ میں فوراً ہی گھبرا کر پیچھے ہوا تھا۔ اگر بر وقت میں اپنے پاؤں پیچھے نہیں کرتا تو ہو سکتا تھا کہ میرے پاؤں پر گاڑی کا ٹائر چڑھ جاتا۔ میں فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد شیشہ نیچے ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر وہی آدمی موجود تھا جس نے پہلے روز مجھے کئی ہزار کے نوٹ دیے تھے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔
مجھے لگا تھا شاید یہ اب مجھے ڈھیروں پیسوں سے نوازے گا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلو گے؟ یہ ذلت بھری زندگی سے دور تمہیں روز یہاں اس حالت میں بیٹھنا نہیں پڑے گا، بلکہ اپنی پڑھائی مکمل کرو گے اور ایک پرسکون زندگی گزارو گے۔ بولو منظور ہے؟ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کون ہو اور میں آپ پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میرے بابا جان ہیں، میری امی ہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ جبکہ وہ بے اختیار بولے، اگر تمہارے خاندان میں سب موجود ہیں تو پھر تم کام کیوں کرتے ہو؟ معذور ہونے کے باوجود تمہیں یہ لوگ کام کے لیے بھیجتے ہیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، میرا بھائی چھوٹا ہے، ابو بیرون ملک ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر اس آدمی نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اپنی گاڑی سے باہر آتے ہوئے بولا، تمہارے پاس یہ حسین موقع ہے، اگر چاہتے ہو کہ یہ حسین موقع تمہیں میسر آ جائے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک پرسکون زندگی دوں گا۔ میں تم سے زیادہ لمبے چوڑے وعدے نہیں کرتا، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، روز تمہیں لوگوں کی کھڑکیوں کے پاس کھڑا ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، لیکن کئی بار دل کیا کہ تمہیں پیسے دے دوں، لیکن ہر بار میں نہیں دے سکتا۔ میرے پاس ایک ادارہ ہے جہاں تم جیسے کئی بچے موجود ہیں، جن کو ہماری سرکار کھانا بھی دیتی ہے، اور جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں انہیں یہ سہولت بھی درکار ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم چل رہے ہو یا نہیں۔ چند لمحے میں ان کو دیکھتا رہا تھا، کئی طرح کے خیالات دل اور دماغ میں آ رہے تھے۔ اگر یہ آدمی کوئی برا آدمی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ مگر میں حالات سے اتنا مجبور ہو چکا تھا کہ میں اب تھک ہار گیا تھا۔ گھر جاتا تو مجھے میری ماں مارتی اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیتی تھی، اس لیے تھک ہار کر میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا تھا کہ میرے صبر کو رائگاں نہیں جانے دینا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میرے ساتھ بھی برا نہیں کرنا، اور کہتے ہیں نہ کہ جن کا دل صاف ہو اور جن کا یقین اللہ پر ہو ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی مجھے لے کر ایک ادارے پر آیا تھا جہاں مجھ جیسے اور کچھ بچے بھی موجود تھے۔ تعداد زیادہ نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا ادارہ تھا۔ وہاں کے سربراہ سر مبین صاحب بہت ہی نیک آدمی تھے۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور میرے ساتھ موجود شخص کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ اس آدمی نے ان کو میرے حالات بتا دیے تھے کہ میرا باپ زندہ ہے اور بیرون ملک ہے۔ جبکہ وہ صاحب میرے ساتھ موجود شخص کی بات سن کر بولے، یعنی اس کا باپ صاحب حیثیت ہے، ہو سکتا ہے بعد میں تھوڑی سی پریشانی ہو جائے۔ جبکہ وہ بولے، جب تک اس کے بابا جان نہیں آ جاتے تب تک یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا، پھر جب وہ شخص آ جائے گا تو پھر ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی، میری بہت اچھے سے کیئر کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا معذور پاؤں اب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میرا آپریشن ہونا تھا اور میرا پاؤں ٹھیک ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بھاری امداد لی تھی اور میرا آپریشن بھی کروا دیا تھا۔ یہ ایک رسکی کام تھا، بنا اجازت نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر میرے حالات کے پیش نظر انہوں نے اجازت لینا ضروری نہ سمجھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے پاؤں میں راڈ ڈالتے ہی میرا پاؤں سیدھا ہو گیا۔ میں جو لنگڑا کر چلتا تھا اب اپنے قدموں پر چلنے لگا تھا۔ میری پڑھائی بھی چل رہی ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ بابا جان ایک دفعہ آئے تھے، انہوں نے معافی مانگی تھی، مجھے ساتھ چلنے کی ہدایت کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا اور ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے حصے کا پیسہ انہیں دے دیا کریں، میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گا۔ میرے کہنے پر وہ کافی خفا ہوئے تھے، لیکن پھر جب میں رضامند نہیں ہوا تو وہ اسی طرح کرنے لگ گئے تھے۔ میں اب 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں، میرا خرچہ میرے بابا ہی برداشت کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پر مطمئن ہوں۔ زندگی ہر انسان کو ایک موقع ضرور دیتی ہے، کوئی شخص اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے
اور کوئی اس موقع سے گھبرا کر قدم پیچھے لے لیتا ہے۔ بے شک ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔